السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے 55 گھنٹے کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یعنی کہ کل صبح 5 بجے یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا اور کل ہی شام یہ لگا تھا، ٹھیک ہے، اور کل کھل جائے گا۔ تو اس کے بعد میں بتا دوں ناظرین اکرام، اب جو لاک ڈاؤن آگے لگنے والا ہے اس کے سنکیت آ رہے ہیں، بہت ہی خطرناک یہ لاک ڈاؤن آگے لگنے والا ہے، جس میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام وہ لاک ڈاؤن کیسا ہوگا اور کس طرح کا لاک ڈاؤن ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آئیے ہم جیسے کہ ہر بار درود پاک پڑھتے ہیں، اس بار بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ابھی کمنٹ باکس میں آپ سبحان اللہ لکھ دیں۔ دیکھیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز آ رہی ہے، آنے والی ہے، اس کا دن اور اس کا ٹائم اور کس تاریخ کو ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں لاک ڈاؤن کے تعلق سے آپ کو باتیں بتاؤں گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے، ابھی جو عید الاضحیٰ کی نماز کا دن ہے وہ ہے 1 اگست، یعنی 10 ذی الحجہ 1 اگست، ٹھیک ہے۔ اب آپ حضرات بہت غور سے سننا، دن پڑ رہا ہے ہفتے کا، یعنی سنیچر کا دن۔ اب میں آپ کو لاک ڈاؤن کا معاملہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے جو ہے ہم جو اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھنؤ اتر پردیش میں بڑھتے ہوئے کورونا کے قہر کو دیکھتے ہوئے یو پی کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ سوتروں کے انوسار یو پی میں اب سپتاہ میں 2 دن لاک ڈاؤن لاگو رہے گا۔ یہ 2 دن بہت ہی خطرناک دن ہیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے جو ہے ایک راجنیتی کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے، جیسا کہ سنکیت ہمیں دکھ رہے ہیں۔ ارتھات سپتاہ میں صرف 5 دن ہی بازار اور کاریالے کھولے جائیں گے، باقی 2 دن لاک ڈاؤن رہے گا، ٹھیک ہے۔ بازار اور کاریالے کھلنے کی سمے ساڑی سوموار سے شکروار تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ باقی شنیوار اور رویوار پوری طرح بند رہے گا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے دن؟ سوموار سے شکروار تک، ٹھیک ہے، کھلے گا لاک ڈاؤن۔ باقی شنیوار اور رویوار، شنیوار کو آپ ابھی پیچھے سن چکے ہیں، اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آوشک سیوائیں پہلے کی طرح جاری رہیں گی، ٹھیک ہے۔ بتا دیں کہ یو پی میں پہلے ہی 10 جولائی رات 10 بجے سے 13 جولائی صبح 5 بجے تک 55 گھنٹے کا لاک ڈاؤن لاگو ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا لاک ڈاؤن لاگو ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو میں بتا دوں کہ شنیوار اور رویوار یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن لگا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 دن چوز کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر منگل بھی چوز کر سکتے تھے، ٹھیک، یا پھر ہفتہ چوز نہ کرتے، جمعرات جمعہ بھی چوز کر سکتے تھے۔ تو اس سے ناظرین کرام ہمارے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور سوتروں کے مطابق خبر چل رہی ہے کہ اب عید کی نماز چونکہ شنیوار کو ہے، یعنی ہفتے کے دن ہے، تو ان لوگوں نے، یہاں کی سرکار نے یہ چاہا ہے کہ اب جو ہے ہم اس طرح لاک ڈاؤن لگائیں گے، یعنی کہ اس دن لاک ڈاؤن لگا رہے گا شنیوار کو، اور کوئی بھی شخص یہ کوشش بھی نہیں کرے گا کہ عید کی نماز ہو، کیونکہ ناظرین کرام ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی ریکویسٹ کرے کسی طرح کی، ٹھیک ہے، عید کی نماز ہو، عید کی نماز کرنے کی وہ سرکار سے اپیل کرے، تو ان لوگوں نے پہلے ہی جو ہے یہ سب راستے بند کر دیے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اب شنیوار اور رویوار کو جو ہے اب بالکل ہی لاک ڈاؤن رہے گا، صرف ہفتے میں 5 ہی دن لاک ڈاؤن کھلے گا۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم دیکھیے اتنا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، اس مہینے میں ہم مسجد میں نہ جا سکے، ٹھیک ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، اور رمضان کا کتنا مبارک اور پیارا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں جو ہے رمضان کے مہینے میں ہم تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں پر ہی ادا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ناظرین اکرام کوئی بھی کسی طرح کا کوئی نیم اور قانون مسجد کے لیے نہیں بنایا کہ سارے نمازی چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں، بلکہ پوری طرح سے کہہ دیا کہ صرف 5 ہی لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں ابھی بتائیں کہ آپ حضرات کو کیسا فیل ہوا، کیسا محسوس ہوا اب تک، یعنی کہ رمضان کے پہلے مہینے سے، یعنی رمضان سے جو پہلا مہینہ تھا اس سے اور اب تک آپ حضرات ابھی تک گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کا منہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک آپ حضرات جو ہے
اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہیں یہاں پر، کیونکہ مسلمان جو ہے اپنے خدا کو بھول بیٹھا ہے، اور یہاں پر اس دنیا میں اب بہت زیادہ گناہوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ایک طرح کا قہر اور ایک عذاب بھی ہے جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور ناظرین کرام دیکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ناظرین کرام آپ ذرا غور کیجئے، ذرا دھیان دیجئے، اپنے آپ میں سوچئے کہ ہم جس لیے پیدا ہوئے ہیں، جس لیے بنائے گئے ہیں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہ پایا کہ ہم بالکل بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ناظرین کرام اب جو ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے کہ اب مسجدیں تو کھل نہیں رہی ہیں تو اب اپنے گھروں پر نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ جو ہے عذر جتایا کہ ہم گھروں میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہے تو ہم بنا امام کے نماز کو کیسے ادا کریں؟ نہیں آتی ہے تو دیکھیے یہ کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ناظرین اکرام آپ کو آتی کیوں نہیں ہے؟ جبکہ علم دین سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ، تو آپ نے جو ہے علم دین کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کو علم دین سیکھنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو آپ سیکھ ہی لیتے کہ آپ کو نماز پڑھنا آنا چاہیے۔ دیکھیے ناظرین کرام، آپ کو اگر نماز پڑھنا نہیں آتی ہے تو کسی سے پوچھیے، گھر میں جو بھی پڑھا ہوا ہو، پڑھا لکھا ہو، اس سے آپ پوچھیں اور پھر گھر میں ہی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں بقرہ عید کے تعلق سے، کہ بقرہ عید جو ہے اب آنے والی ہے، کہ بقرہ عید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں ہر سال کے، اس سال قربانیاں ہوں گی، کہ ہر سال نماز پڑھی جاتی ہے عیدگاہ میں، کہ اس سال ہم نماز پڑھیں گے، تو اس سب بات کو میں آپ حضرات کو دیکھیے کلیئر کر دوں۔ دیکھیے قربانی کا جو معاملہ ہے، قربانی ہر سال ہوتی تھی، بہت دھوم سے پیارے انداز میں، بہترین انداز میں جو ہے قربانیاں ہوتی تھیں، بکرے کی قربانی، پڈے کی قربانی اور بھینسے کی قربانی، ان سب کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ لیکن ناظرین اکرام اس بار بھی انشاءاللہ تعالی قربانی جو ہے اس سال بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی جو ہے اب نہیں ہوں گی، تو وہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ قربانی جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانیاں اپنے پیارے انداز میں ہر سال کی طرح ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب عید الاضحیٰ کی نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے ابھی تک جو معاملہ چل رہا ہے، جو مسئلہ چل رہا ہے، کہ ابھی دیکھنے میں یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے پتہ نہیں تین دن کر کے کتنے دن تک بڑھایا جائے گا۔ یہ آپ حضرات جو ہے بخوبی جانتے ہیں کہ کب سے یہاں کی سرکار جو ہے 3 دن، 8 دن، 7 دن، 13 دن، 12 دن اس طرح سے کر کے کتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک لاک ڈاؤن ہٹنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہمیں ترک کرنا پڑ جائے گی، جس طرح سے ہم نے بہت سارے جمعے ترک کیے، بہت ساری جو ہے نمازیں جماعت کے ساتھ ترک کی، اور دیکھیے رمضان کا پیارا مہینہ، مبارک مہینہ عید الفطر آئی اور الوداع کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے، تو آپ اور ہم کو یہی چاہیے کہ اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا کریم ہمیں ان تمام آفتوں اور بلیات سے دور کر دے، اور ہم جیسے کہ پہلے رہتے تھے، جیسے ہم پہلے نماز پڑھتے تھے مسجدوں میں، اس طرح سے ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت مل جائے۔ مولا ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ حضرات ابھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیں اور آمین بھی لکھ دیں، آمین ضرور لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ کا کام ہے، ابھی فوراً بالفور 1 سیکنڈ کے اندر اس ویڈیو کو اگر آپ 5 لوگوں کے پاس ہی بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، تو 5 کے پاس بھیج دیجیے اور 5 گروپ میں اسے سینڈ کر دیجیے، تاکہ جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے واٹس ایپ کانٹیکٹ میں ہیں، ان سب کو بھی یہ حقیقت معلوم چل جائے، ان سب کو اس حقیقت سے پردہ جو ہے ہٹتا ہوا نظر آ جائے کہ عید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، قربانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اور یہ جو شنی، سنیچر اور اتوار کا جو اب لاک ڈاؤن چلے گا، یعنی کہ اب اس لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد اگلا جو لاک ڈاؤن آ رہا ہے، یوگی نے جیسا کہ کہا ہے کہ اب لاک ڈاؤن صرف ہفتے میں 2 دن ہوگا، پہلا دن کے شنیوار، ٹھیک ہے، ہفتہ، اور دوسرا دن اتوار، ان 2 دنوں کو
जो है लॉकडाउन जारी रहेगा। बाकी 5 दिन सारी मार्केटें, सारे दफ्तर और सब कुछ खुलेगा, लेकिन स्कूल, मदरसे, मस्जिद ये सब कुछ बंद रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट बॉक्स में हमारे लिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो है ईद की वजह से लॉकडाउन बढ़ाया जाता हो। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चाहे जो भी हो, लेकिन अभी लॉकडाउन को खुलने की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमें जो है और आपको चाहिए कि हम और आप एहतियात बरतें और बहुत सही से अपने मुल्क में रहें और बाहर निकलने की ज़्यादा कोशिश ना करें। जितनी भी आपको अनुमति दी गई है बाहर निकलने की, उतनी ही बाहर निकलें, ठीक है, उतना ही अपने घरों से बाहर निकलें, वरना आप जो है नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।